معزز ناظرین کرام، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج فروری کی 6 تاریخ ہے۔ ہماری آج کی گفتگو تبلیغی جماعت کے عالمی امیر حاجی عبدالوہاب مرحوم کی قبر کے بارے میں ہے، جو گزشتہ سال نومبر میں کھولی گئی تھی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال 18 نومبر 2018 کو ہوا تھا، اور تقریباً 3.25 سال کے بعد بعض وجوہ کی بنیاد پر ان کی قبر کو کھولنا پڑا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ سال رائے گنج میں تبلیغ کے عالمی اجتماع کے موقع پر، یعنی نومبر میں، جب بعض وجوہ کی بنیاد پر حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر کشائی کی گئی تو قبر میں حاجی صاحب کی میت 3 سال سے زائد گزرنے کے باوجود بھی اسی حالت میں نظر آئی کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس واقعے کا احوال رائے گنج کے بعض بزرگوں نے یوں بیان کیا ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں رائے گنج میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر بعض بزرگوں نے یہ محسوس کیا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر ایک جانب کو بیٹھ گئی ہے۔ چنانچہ بڑے بزرگوں نے باہمی مشورے سے قبر کی حالت درست کرنے کی غرض سے قبر کشائی کا فیصلہ کیا۔ چاروں طرف سے پردے کا اہتمام کر کے حاجی صاحب کی قبر کھولی گئی تو قبر کھولنے والے حضرات نے دیکھا کہ حاجی صاحب کا کفن 3.25 سال سے زائد گزرنے کے باوجود بھی جوں کا توں تھا، اور اس پر مٹی یا گارے کا کوئی نشان تک موجود نہیں تھا۔ اس دوران قبر کشائی کرنے والے حضرات میں سے ایک ساتھی نے حاجی صاحب کے چہرے کی طرف سے کفن کو سرکا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حاجی صاحب کا چہرہ تر و تازہ تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ حاجی صاحب ابھی سوئے ہوں۔ اب سب ساتھیوں نے حاجی صاحب کا چہرہ دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حاجی صاحب کے ناک کے نتنوں کے پاس غسل کے پانی کے 3-4 قطرے بھی موجود تھے۔ قبر کی مرمت کر کے ان حضرات نے قبر دوبارہ بند کر دی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال آج سے 3.25 سال سے زائد، یعنی 18 نومبر 2018 کو ایک اسپتال میں ہوا تھا، جہاں وہ زیر علاج تھے۔ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کا انتقال رائے گنج میں ان کے رہائشی کمرے میں ہوا، اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا انتقال اسپتال میں ہوا تھا۔ بہرحال تبلیغی مرکز کے ایک بزرگ مولانا خورشید صاحب کے حوالے سے بعض ساتھیوں کا کہنا ہے کہ رائے گنج کی انتظامیہ نے حاجی صاحب کے جنازے کے لیے 20 لاکھ افراد کے لیے نماز جنازہ کی ادائیگی کی گنجائش بنائی تھی۔ جب تدفین کا وقت آیا، جو کہ شام کا وقت تھا، تو شرکاء کی تعداد 20 لاکھ سے کئی گنا زیادہ تھی، اور یہ کہ یہ لوگ ملحقہ سڑکوں اور موٹر وے تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد جنازہ گاہ سے تقریباً 7 سے 10 کلومیٹر دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ رائے گنج تک پہنچ بھی نہ سکے تھے۔ یاد رہے کہ حاجی صاحب کے انتقال کے بعد جب ان کی قبر بنائی گئی تو بزرگوں نے باہمی مشورے سے قبر کے گرد کانٹے دار باڑ لگا دی تھی، تاکہ لوگ حاجی صاحب کی قبر کی مٹی بطور تبرک لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ حاجی صاحب کی قبر رائے گنج کے تبلیغی مرکز سے ملحق اس قبرستان میں موجود ہے، جہاں تبلیغی جماعت کے کئی بزرگوں اور ساتھیوں کی قبریں موجود ہیں۔ ان میں ان افراد کی قبریں بھی شامل ہیں جو بیرون ملک سے تبلیغ میں وقت لگانے رائے گنج آئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حاجی صاحب کی عمر وفات کے وقت 96 سال بتائی جاتی ہے۔
جبکہ ان کی تاریخ پیدائش جنوری 1923 بیان کی گئی ہے۔ حاجی صاحب نے صرف 21 سال کی عمر میں تبلیغی جماعت کے موجودہ دور کے بانی مولانا محمد الیاس کی دین کی محنت سے متاثر ہو کر تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی اور مولانا الیاس کے رفیق کار بنے تھے۔ حاجی صاحب مولانا الیاس کے ابتدا کے 5 ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ حاجی صاحب دہلی کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے تھے، تاہم انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کی تھی اور بطور تحصیلدار سول سروس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایام جوانی میں حاجی عبدالوہاب صاحب مجلس احرار سے بھی وابستہ رہے تھے۔ وہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کی دینی محنت سے بہت زیادہ متاثر تھے، چنانچہ انہوں نے 1944 میں تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور اپنی تمام زندگی دعوت و تبلیغ میں صرف کر دی۔ تبلیغی جماعت میں شمولیت سے موت تک حاجی عبدالوہاب صاحب کی کوئی جائیداد، کوئی موٹر گاڑی یا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے بعد حاجی عبدالوہاب پاکستان آ گئے اور بعض ساتھیوں کے ساتھ مل کر لاہور کے قریب رائیونڈ میں مدرسہ عربیہ قائم کیا۔ تبلیغی جماعت میں شمولیت کے بعد دعوت تبلیغ کی محنت کے تقاضوں کے پیش نظر انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے مولانا الیاس کی ترغیب پر تحصیلدار کی نوکری چھوڑ دی تھی، حالانکہ اس زمانے میں تحصیلدار آج کے کمشنر کے عہدے سے کم نہ تھا۔ حاجی عبدالوہاب کی زندگی کے بارے میں مستند معلومات بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ وہ ذاتی نمود و نمائش سے اسی طرح پرہیز کرتے تھے جیسے کہ ان کے بزرگ مولانا الیاس یعنی حضرت جی، مولانا انعام الرحمن بڑے حضرت جی اور مولانا الیاس علیہ رحمت پرہیز کیا کرتے تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کبھی اخبارات یا میڈیا کے لیے تصویریں نہیں کھنچوائی تھیں۔ وہ کبھی ٹی وی پر نہیں آئے تھے، نہ ہی انہوں نے میڈیا کوئی انٹرویو دیا تھا۔ اپنے بڑے بزرگوں کی طرح حاجی صاحب کبھی کسی حاکم، صدر، وزیر اعظم کے گھر یا دربار میں نہیں گئے اور نہ ہی کبھی دنیا کے کسی بڑے عہدے دار سے ملنے کی خواہش کی، بلکہ ہمیشہ وزرائے اعظم اور صدور اور وزرائے اعلیٰ اور بڑے حکام حاجی عبدالوہاب صاحب سے ملاقات کے خواہش مند رہے اور حاجی صاحب کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ حاجی صاحب نے 1992 میں حاجی محمد بشیر عرف بابو بشیر، جو اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر تھے، کے بعد امارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ تبلیغ کے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف نے رائیونڈ میں 18 ساتھیوں کے ایک اجلاس میں موت تک رائیونڈ میں جم کر بیٹھنے اور دعوت کے کام کی دعوت کے لیے ترغیب دی، تو سب سے پہلے حاجی عبدالوہاب کھڑے ہوئے اور ان کی دعوت پر لبیک کہا اور یہ عہد کیا کہ موت تک رائیونڈ میں رہ کر دعوت کی ذمہ داری نبھاؤں گا، چاہے کچھ بھی حالات ہوں، اور انہوں نے اپنا یہ عہد نبھا دیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی تمام تر زندگی دعوت و تبلیغ سے عبارت تھی۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور یہ کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے، کہ الفاظ آج بھی رائیونڈ کے در و دیوار سے گونج رہے ہیں، جہاں حاجی عبدالوہاب صاحب ان الفاظ کو دعوت 70 سال سے زائد عرصے تک دیتے رہے۔ حاجی عبدالوہاب نے 21 سال کی عمر میں دعوت و تبلیغ میں وابستگی اختیار کی۔ ایک بار حاجی عبدالوہاب صاحب نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ وہ رائیونڈ میں
روزانہ 3.5 گھنٹے بیان کیا کرتے تھے۔ بعض ذرائع ابلاغ نے حاجی عبدالوہاب کی موت پر یہ کہا تھا کہ دنیا کی سب سے معروف شخصیت جسے عام لوگ بہت محبت کرتے ہیں دنیا سے گزر گئی ہے۔ وہ دنیا اسلام کے نامور اور مؤثر شخصیات میں 14ویں نمبر پر تھے۔ انہیں یہ اعزاز 500 مؤثر ترین مسلمان رہنماؤں کی فہرست میں دیا گیا تھا۔ اگر حاجی عبدالوہاب صاحب کو لاکھوں دلوں کی دھڑکن کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔